السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے ولی عہد کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے خلیجی تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹری نے ملاقات کی، جس کے دوران جی سی سی کے مشترکہ سفر کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ساتھ مصر کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اور ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے 2 جنگی جہازوں کو مار گرایا ہے، جبکہ کییو کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی دستے اب بھی میریوپول شہر میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے خلیجی تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نائف بن فلاح الحجرف نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جی سی سی کے مشترکہ سفر اور باہمی تعاون سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے مصر کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ وائس ایڈمرل انجینئر کامل عبدالہادی الوزیر اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ شیخ علی بن عبداللہ پیلس میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف بن فلاح الحجرف اور ان کے ہمراہ وفد کے اراکین نے ملاقات کی، جس کے دوران خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں کے اب تک کے سفر اور خطے کی تازہ صورتحال پر گفت و شنید کی گئی۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیطی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے مصر کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ وائس ایڈمرل انجینئر کامل عبدالہادی الوزیر نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانسپورٹ اور بندرگاہوں کے شعبوں میں تعاون اور اس کو بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزراء نے دوحہ میٹرو پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا، جس کے دوران ان کو میٹرو اسٹیشنز اور ای بسز کے آپریشنل پروسیس کے بارے میں بریف کیا گیا۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے جنوبی کوریا کے وزیر برائے تجارت و صنعت اور توانائی جناب مون سونگ واک نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے طریقوں اور وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے دوران ملاقات بالخصوص قطر کی ان کامیاب معاشی پالیسیوں پر روشنی ڈالی جو پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے متعارف کروائی گئی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شرید الکعبی کے ساتھ جنوبی کوریا کے وزیر تجارت و صنعت اور انرجی جناب مون سونگ واک نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انرجی کے شعبے میں آپسی تعاون اور اس کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے سویڈن کے شہر مالمو میں شدت پسندوں کی جانب سے قرآن پاک کے نسخوں کو جلانے کے واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس بھیانک واقعے کو
دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے والا خطرناک عمل قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں عقیدے، نسل یا مذہب کی بنا پر ہر طرح کے نفرت انگیز اقدام کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ منصوبہ بند طریقے پر دنیا بھر میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کال کی وجہ سے عوامی سطح پر اس طرح کی اشتعال انگیز سوچ میں خطرناک تبدیلی آئی ہے۔ قطر نے اس حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نفرت، نسلی امتیاز، تشدد اور اشتعال انگیزی ترک کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور دین و مذہب کی آزادی اور رائے کے اظہار کی آزادی کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے کام کرے۔ بیان میں ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ قطر رواداری اور مشترکہ رہن سہن کی روایات اور اقدار کی سپورٹ کرتا ہے اور دنیا بھر میں سیکیورٹی اور سلامتی کے اصولوں کو مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فلسطین سے آنے والی تازہ خبروں کے مطابق مسجد اقصی کے احاطے میں قابض اسرائیلی دستوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان پھر سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی غاصب فوج کے خصوصی دستے زبردستی مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گئے اور مسجد میں فلسطینیوں کے داخلے کے حوالے سے پابندیاں لگا دیں، جس کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے جبکہ متعدد شہریوں کو قابض اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا۔ فلسطین کے صدارتی دفتر نے ایک بیان میں عوام سے اپیل کی کہ وہ مسجد اقصی کے دفاع کے لیے اور اسرائیل کے مقابلے کے لیے مسجد اقصی کا رخ کریں۔ واضح رہے کہ قابض اسرائیلی دستوں کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی اور زبردستی داخلے کے بعد سے شروع ہونے والی جھڑپوں کا دوسرا دن ہے۔ فلسطینی صدر کے دفتر کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے اسرائیلی حکومت کے حالیہ اقدامات کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اقصی میں مسجد کو زمانی اور مکانی اعتبار سے تقسیم کرنے کی ہر کوشش مسترد کی جاتی ہے۔ مسجد اقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے کہا کہ فلسطینی عوام مسجد اقصی میں یہودیوں کے کسی طرح کے حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو 54 دن گزر چکے ہیں اور ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ جنگ جلد رکنے والی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے خارکوف نامی علاقے میں یوکرین کے MiG-29 طرز کے دو فوجی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ ادھر ساحلی شہر ماریوپول کی بندرگاہ سے شدید لڑائی کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کے باقی ماندہ سپاہی لگاتار مقابلہ کر رہے ہیں اور روس کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکاری ہیں، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ اس نے شہری علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور یوکرین کے کچھ ہی جنگجو باقی رہ گئے ہیں۔ اسی دوران یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں سے عام شہریوں کو نکالنے کے لیے انسانی قافلوں کے متعلق روس کے ساتھ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرینی شہری اپنی سرزمین سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزرتے وقت کے ساتھ بات چیت کا موقع بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر اٹلی نے روسی بحری جہازوں پر اٹلی کی بندرگاہوں میں پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم یورپی یونین کی جانب سے ماسکو پر پابندیوں کے ضمن میں اٹھایا گیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے ولی عہد کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے خلیجی تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹری نے ملاقات کی، جس کے دوران GCC کے مشترکہ سفر کا جائزہ لیا گیا۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ساتھ مصر کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے 2 جنگی جہازوں کو مار گرایا ہے، جبکہ کییو کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی دستے اب بھی ماریوپول شہر میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔